نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، حضرت مولانا ندیم الواجدی نور اللہ مرقدہ کی آخری تصنیف کے اجرا کے عنوان سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر انسان کو جو عزت عطا فرماتے ہیں اس کا ایک ذریعہ مال ہوتا ہے اور دوسرا ذریعہ علم ہوتا ہے. مال بھی فانی، مال کے ذریعے ملنے والے عزت بھی فانی، اور علم کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ باقی الذکر ہوتا ہے، اور علم کے باقی الذکر ہونے کی زندہ مثال حضرت مولانا ندیم الواجدی علیہ الرحمہ کی وفات کے بعد ان کی اپنی زندگی میں جو علمی کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں وہ اہل علم کی نظر میں روز روشن کی طرح آیا ہے، اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں انشاءاللہ حضرت مولانا کی یہ آخری تصنیف مقبولیت کی بھی علامت بنے گی، اور ان کے مرحوم اور مغفور ہونے کا بھی یہ ذریعہ بنے گی. آپ کو معلوم ہے کہ ہر انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا نامہ عمل بند کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کسی طرح کا اجر و ثواب کے اعتبار سے رتی پر اضافہ نہیں ہو سکتا. لیکن جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کر کر جائے تو اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ رجسٹر اور وہ اعمال نامہ بند نہیں ہوتا. نمبر 1، اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن چکا ہو. نمبر 2، اس نے کوئی علمی خدمت انجام دی ہو، کتابوں کی شکل میں یا اپنے تلامذہ کی شکل میں. اور تیسرے یہ کہ ایسی اولاد چھوڑی ہو کہ جو اس کے لیے دعا کرتی. حضرت مولانا ندیم الواجدی علیہ الرحمہ اس حدیث کا بلا شک و شبہ مصداق تھے. ان کے قائم کردہ ادارے جیسے بنات کے لیے جو ان کا قائم کیا ہوا مدرسہ ہے، یا دارالکتاب کے ذریعے جو علم کی اشاعت کا ایک ذریعہ انہوں نے قائم کیا، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کی بے شمار تصانیف، اور بالخصوص رمضان المبارک کے اندر
عوام الناس کے لیے ملک کے مختلف اخبارات میں قرآن کریم کی تفسیر کا جو ایک سلسلہ تھا، یعنی روزانہ جو 1.25 پارہ تقریباً تلاوت کیا جاتا ہے تراویح کے اندر، تو اس میں آج کی جو 1.25 پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، وہ حضرت مولانا ندیم الواحد علیہ الرحمہ بیان کرتے تھے اور لوگ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے۔ اور ان کی تیسری چیز نیک اور صالح اولاد جو آج پورے عالم کے اندر اپنی علمی خدمت کے ذریعے محتاج تعارف نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں جو 3 چیزیں ایسی بیان فرمائی کہ مرنے والے کے جانے کے بعد بھی اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب کا جو سلسلہ ہے بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ برابر پڑھتا رہتا ہے اور جاری رہتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ اس کے جیتا جاگتا نمونہ اور اس کا ثبوت ہے۔ آخری تصریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر 1,500 سے زیادہ صفحات پر مشتمل اور بڑا آسان انداز، عام فہم انداز، جو نہ صرف اہل علم کے لیے ایک بہترین ذخیرہ ہے اور تحفہ ہے، عوام کے لیے بھی، کیونکہ سیرت کے اوپر جو کتابیں ہیں بڑے بڑے علماء کرام کی، بعض کی زبان بڑی ثقیل ہے، عوام کے لیے سمجھنا مشکل ہے، لیکن میں نے مختلف مقامات سے اس کتاب کا مطالعہ کیا، بہت اچھا انداز، بڑا سہل انداز، عوام الناس کے لیے بھی بے انتہا مفید۔ اور جب عوام اس سے استفادہ کریں گے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا ہوگی اور یہ کتاب اس کا ذریعہ بنے گی، اس کا بھی اجر و ثواب انشاءاللہ حضرت مولانا علیہ الرحمہ کو پہنچتا رہے گا۔ وقت جو کہ مختصر ہے، حضرات مہمانان کرام بھی تشریف فرما ہے، بحیثیت میزبان میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا کی ان خدمات کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں بہترین سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔